اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ تعالیٰ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اچھا جی، آج ہم لوگ اما پارہ میں 30 پارے میں سے پڑھیں گے سورہ قاریعہ۔ یہ میں نے ریکارڈنگ کی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں آپ لوگوں کے پاس آ نہیں سک رہی، شاید کوئی موبائل کا ایشو چل رہا ہے کہ کیا نیٹ کا کوئی ایشو ہے، کیا ہے پتہ نہیں، تو اس لیے میں نے دوبارہ اس کو یوٹیوب پہ بھیج رہی ہوں آپ لوگوں کا سبق، تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ کے اپنی گرامر کو لکھ لیں۔ اور میں نے گرامر اسی کے اوپر اس لیے لکھی ہے تاکہ نا آسانی ہو، کیونکہ وہاں پر بھی میرے پاس لکھی ہوئی ہے، اس کو اگر میں لکھ کے ریکارڈنگ کرتی ہوں تو ریکارڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعہ۔ القاریہ الف لام داخل ہو گیا، پتہ چل چکا الف لام بہت بڑی نشانی ہے اسم ہونے کی۔ تو یہ ہمارا اسم کون سا؟ اسم معرفہ ہے، اور یہ اسم فاعل ہے، اور یہ ہے واحد مؤنث۔ مؤنث اس تائے مربوطہ نے ہمیں بتایا کہ یہ مؤنث ہے۔ ما مل قاریہ، ما ہمارا استفہامیہ ہے اور القاریہ اسم فاعل ہے۔ وما ادراک، واو حرف عطف ہے، ما استفہامیہ ہے، ادراک فعل ماضی ہے، کا یہ ہماری ضمیر ہے، ما دوبارہ استفہامیہ، القاریہ وہی اسم فاعل اور مصدر۔ اور اس کے بعد ہے یوم یکون الناس۔ یوم ہمارا ہے ظرف زمان، ٹھیک ہے، یہ ظرف ہے کیونکہ یہ ہمیں وقت کا ٹائم کے بارے میں بتا رہے، کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ یکون الناس، یکون ہمارا فعل ہے اور یہ ناقص فعل ہے کیونکہ اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی، تو یہ نقص والا فعل ہے ہمارا، فعل ناقص مضارع۔ الناس اسم معرفہ ہے، اور کل فراش المبثوث کو دیکھیں تو کاف ہمارا حرف جارہ بھی ہے اور حرف تنبیہ بھی ہے، اور یہاں پہ یہ فراش المبثوث کو دیکھیں تو یہ دونوں مل کر موصوف اور صفت بن رہے ہیں، اور یہ دونوں مل کر آپس میں مرکب توصیفی بنا رہے ہیں۔ وتکون الجبال کو دیکھیں تو واو حرف عطف، و تکون فعل ناقص مضارع، الجبال یہ ہمارا اسم معرفہ ہے، اور پھر اس کے بعد کل فراش المبثوث کاف ہمارا دوبارہ حرف تنبیہ بھی آیا اور حرف جار بھی ہے، تو عہن المنفوش کو حرف جارہ کی وجہ سے یہ عہنی ہو گیا۔ المنفوش کو دیکھیں تو یہ دونوں آپس میں موصوف اور صفت بن کے آ رہے ہیں، تو دونوں مل کر آپس میں مرکب توصیفی بھی بنا رہے ہیں۔ فاما، فا حرف عطف آ گیا، اما حرف شرطیہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں حرف شرطیہ، اور من یہ بھی ہمارا اسم موصولہ ہے اور یہاں پہ شرط کے طور پر من بھی آیا ہے۔ ثقلت موازینہ، بھاری ہوئے پلڑے اس کے، کس کے؟ ثقلت فعل ماضی ہے یہ ہمارا، اور تا کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے، ثقلت۔ موازینہ مضاف اور مضاف الیہ، پلڑے اس کے بھاری ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ موازینہ کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو موازینہ یہ ہمارا مضاف ہے، ہو اس کی ضمیر، یہ مضاف اور مضاف الیہ آپس میں مرکب اضافی بنا رہے ہیں۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، فا حرف عطف، ہوا یہ ہماری ضمیر ہے اور یہ منفصل ہے، اور فی عیشۃ راضیہ کو دیکھیں، فی حرف جارہ، عیشۃ یہ اس کا مجرور، جار مجرور مل کر مرکب جاری بنا رہے ہیں۔ راضیۃ کو بھی دیکھیں تو یہاں پہ بھی بناوٹ دونوں ایک جیسی، تو یہ ہمارا دونوں موصوف اور صفت بھی یہاں پہ بن رہے ہیں، تو مرکب توصیفی بھی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا واو حرف عطف، اما حرف شرطیہ یہ ہے ہمارا، اور من ثقلت کو دیکھیں یہ بھی ہمارا شرط کے طور پر آیا۔ خفت موازینہ، خفت موازینہ، وَأَمَّا من، اب یہاں پہ من کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ہم نے نون کا اظہار کرنا ہے۔ وَأَمَّا من خفت موازینہ، خفت کو دیکھیں تو یہاں پہ تا ہمارا وہ ہے، کیا کہتے ہیں، فعل ہے یہ ہمارا خفت، اور یہ ہے فعل ماضی، اور یہ ہے واحد مؤنث، تا کی وجہ سے پتہ چل چکا یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ موازینہ، موازینہ پلڑے اس کے، مضاف اور مضاف الیہ وہی موازینہ دونوں مل کر مرکب اضافی بنا رہے۔ فَأُمُّهُ، فا حرف عطف، ام کیا ہے، مضاف ہے، ہو اس کی مضاف الیہ ہے ضمیر، تو دونوں مل کر مرکب اضافی بھی بنا رہے ہیں۔ حاویہ، حاویہ کو دیکھیں تو یہ پھر آگے ہم دیکھیں گے یہاں سے پھر یہاں سے کہ امہ حاویتن، ٹھیک ہے۔ حاویتن یہ ہمارا صفت ہے، کس کی صفت ہے اب یہ ہماری، اور یہ ہماری آئے گی اب آگے اس کی حامیتن کی، حاویتن جو ہے یہ حامیتن کی صفت بن کے یہاں پر آ رہی ہے۔ وما ادراک، اب دیکھیں موصوف اور صفت میں یہ ہوتا ہے کہ صفت اگر بعد میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، موصوف پہلے بھی آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، تو آپ لوگ یہ چیز جانتے ہی ہیں، تو آگے پیچھے آیتوں میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ جیسے
یہ دوسری آیت کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وما ادراک، واو حرف عطف، ما استفامیہ، ادراک یہ ہمارا فعل ماضی ہے، کا اس کی ضمیر ہے. ما ہیا، ما استفامیہ ہے، ہیا ہماری ہی ہے، وہی جو ہیا ہوتی ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن والی، تو یہ ہماری ضمیر ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ہائے سکتہ، یہ ہائے سکتہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہاویہ کر کے جو ہم پڑھتے ہیں نا، تو سکتے والی ہا ہے. نارن حامیہ موصوف اور صرف دونوں مل کر آپس میں مرکب توصیفی بنا رہے ہیں. تو یہاں پہ مرکب توصیف ہمیں ملا، مرکب جاری بھی مل گیا. ماشاءاللہ سے یہ تھوڑی سی اگر ہم لوگ اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. اور میں نے ساری چیزیں یہاں پہ لکھ دی ہیں تاکہ آپ لوگ کے پاس سبق آئے تو آپ ایک ہی چیز کو پہلے دیکھ کے لکھیں، بعد میں خود پہچاننے کی کوشش کریں. آئیے پڑھتے ہیں اس کی میننگ. القاریہ تو کھٹکھٹانے والی، ما ادراکا کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، وما ادراکا اور کیا چیز بتائے آپ کو، ما مل قاریہ کہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم جس دن یکون ہو جائیں گے الناس لوگ، کل فراش المبثوث پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے، وتکون الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ، کل عہن المنفوش رنگین روئی کی طرح دھنکی ہوئی کہ کیا، ہاں دھنکی ہوئی، منفوش یعنی کہ روئی کے دانے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں. آپ جب روئی ہے نا ایسے اڑتی ہے نا ہوا میں، تو ایک ایک وہ الگ الگ دھاگے کی طرح ہو جاتی ہے. زیادہ روئی تو اوپر نہیں اڑتی، لیکن وہ ٹکڑے ٹکڑے تھوڑے تھوڑے سے ہو جاتے ہیں، پھر وہ رنگین روئی کی طرح. اس کی مطلب ایک مثال دی گئی کہ ایسے اتنے ہلکے ہو جائیں گے تو وہ اڑتے رہیں گے، ان کو مطلب ایسے ٹکاؤ نہیں ہوگا کہیں بھی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، جہاں ہوا ان کو لے کے جائے گی وہ ادھر چلتے جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو رہا وہ جو بھاری ہوئے پلڑے اس کے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ زندگی میں ہوگا پسندیدہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جو ہلکے ہوئے پلڑے اس کے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ تو اس کی ماں ٹھکانہ یعنی حاویہ جہنم ہوگی. جہاں پر بھی ہمیں ایسی آیت ملے ہمیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور جہاں پر ہمیں ملے جنت کی تو اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، ہمیں دعا مانگنی چاہیے. وما ادراک ما ہی اور کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے وہ، نار حامیہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے ایسی جگہ سے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے جنت بنائی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دوزخ کو نہیں بنایا. لیکن اگر ہم خود چاہیں اپنا ٹھکانہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے تو بتا دیے. اب وہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم لوگ کہاں کس طریقے سے کس کو اپناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، شیطان ایک تنکا ڈالتا ہے. بس تنکا کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں، تو کہتے ہیں جسے ایسے ٹچ کیا ہٹ جاتا ہے، ٹچ کیا بھاگ جائے گا. اور پھر کیا ہوگا، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ جب لوگ بولیں گے اللہ ہم نے تھوڑی کیا ہے، شیطان نے تنگ کیا، اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ تو نے ان کو تنگ کیوں کیا؟ بولے گا اللہ تعالیٰ میں نے ان کو کہاں تنگ کیا، میں نے تو ان کے اندر خیال ڈالا تھا، خود ہی چلے گا ادھر، تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو ان کو کیا عقل نہیں تھی، وہ تجھے پہچانتے نہیں تھے کیا، ان کو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. پھر دیکھیں ہماری نظریں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو جھکیں گی، لیکن شیطان کے سامنے بھی ہم کچھ نہیں بول سکیں گے نا. ہم کیا بولیں گے کہ کیوں ہم اس کے بہکاوے میں آ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلا دشمن بتا دیا کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ یہ ہم سے کرواتا ہے کام، اور ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور ہم لوگ برائیوں کی طرف چل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو بہکاتا ہے یا کوئی آپ کے لیے شیطان نما انسان، آپ نے پڑھا ہوگا نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان نما انسان بھی کون ہوتا ہے، آپ کا اپنا ہوتا ہے، آپ کا دوست ہوتا ہے، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی اپنے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے جو سگے دوست جن کو آپ اپنا جگری دوست کہتے ہیں نا، زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ آپ کو بہکاوے کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور پھر ہے نا وہ خود بھی اس برائی کے پر چلتے ہیں اور آپ کو بھی چلا دیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اب ہمیں اللہ نے عقل دی ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں اور ان سے چھٹکارا پالیں. لیکن اکثر ان کی محبت میں، ان کے پیار میں، ان کے عزت و احترام میں ہم سوچتے ہیں چلو یہ کر رہا ہے تو چلو میں بھی کر لیتا ہوں، یہ میرا دوست ہی ہے، کیا مطلب میرے بارے میں برا کیوں سوچے گا، یعنی کہ وہ میرا اپنا ہے، لیکن وہ ہمارا اصل میں اپنا نہیں ہوتا. اس کو بھی شیطان نے بہکایا ہوتا ہے. ہمیں اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے اور آپ کو بھی معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. جو کام ہم سب نے برے کیے بچپن سے لے کے آج تک، اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے ہمارے کام
ختم کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائے تو ہم لوگ سرخرو ہو کے جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا ہمارے پاس اتنا تو ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی شکل دکھا سکیں۔ تو انشاءاللہ دعا کیجیے گا میرے لیے بھی اور اپنے بھی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔